وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کو سفر کے مہینے کی غلط اطلاع پر معافی مانگنی چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ عقل اور شعور رکھنے والا طبقہ بات سمجھ جاتا ہے، باشعور طبقے کو بتاتا ہوں کہ عقل و علم سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ملک کا ایک ایسا بے شعور طبقہ ہے جس سے بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ دوربین سے چاند دیکھنا غلط ہے تو پھر اینک سے دیکھنا بھی غلط ہے۔ عید پر خیبر پختونخوا میں ہمارا کیلنڈر تسلیم نہیں کیا گیا۔ سفر کے مہینے کے لیے تصاویر جاری کی ہیں جن سے چاند کی شہادت دیکھی جا سکتی ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کو سفر کے مہینے کی غلط اطلاع پر معافی مانگنی چاہیے۔ سفر کے مہینے میں رویت ہلال کمیٹی نے اس کیلنڈر کو برعکس ایک دن آگے سفر کی تاریخ دی۔ اب ہم نے وہ تصویریں ریلیز کی ہیں جس میں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ گوادر اور پسنی کے اوپر چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے عید کے موقع کے اوپر بھی انہوں نے اپنی ایک جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے اس کیلنڈر کو نہیں مانا تھا، اپنی ایک تاریخ دی تھی، وہ بھی پھر بعد میں معافی مانگنی پڑی۔ اور ابھی تک انہوں نے کہا تھا ہم حلالہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، معافی مانگیں گے، وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ میں صرف جو پاکستان کا جو باشعور طبقہ ہے، ایک تو طبقہ ہے نا جس کو کوئی عقل ہی نہیں ہے، ان سے کیا بات ہو سکتی ہے، جو باشعور طبقہ ہے ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عقل اور علم جو ہے وہی آپ کو اور ہمیں آگے لے جا سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک ایسی کیفیت میں رہیں جس میں ہم عقل کو، علم کو استعمال ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں اصلاحات لے کر آیا ہوں، ہو سکتا ہے آنے والے برسوں میں کھمبے اور تارے ختم ہو جائیں۔ لاہور اور اسلام آباد میں پانی ہر سال 1 میٹر نیچے چلا جاتا ہے۔ LDA اور CDA کو واٹر ریچارج کی پیشکش کی ہے۔ کچرے سے گیزر کے لیے گیس بنانے کی تجویز دی ہے۔ زراعت کے شعبے میں ڈرون کے ذریعے اسپرے کا کام کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں ڈرون پر پابندی ہٹانے کے لیے درخواست کی ہے۔ یہ آپ کی گاڑیاں ہوں، آپ کا جو سارا ایک نظام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سالوں میں، آنے والے سالوں میں آپ کے کھمبے، تاریں یہ ختم ہو جائیں اور آپ بیٹریز کے اوپر چلے جائیں بجلی کے لیے بھی۔ اس کے اوپر اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹریز کے اوپر کام کریں۔ اس کے بعد آ کے ہم نے پانی کے اوپر کام کیا ہے۔ پانی پاکستان کی جو 83% یہاں لاہور میں، تو ہم نے چیف منسٹر صاحب کو میں نے لیٹر لکھا ہے، پنجاب حکومت کو میں نے وارننگ ایشو کی ہے کہ جو لاہور میں 1 میٹر پانی ہر سال نیچے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ پانی نیچے جا رہا ہے، 6 سالوں کے بعد یہاں پہ بورنگ میں بھی آپ کو پانی جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ ابھی بھی پانی کی بورنگ جو ہے وہ بڑی مہنگی ہوگی ہے لاہور جیسے علاقوں میں۔ تو اسلام آباد اور لاہور پاکستان میں 2 شہر ہیں جہاں پہ گراؤنڈ واٹر بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے، 1 میٹر پانی ہر سال جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم نے جو LDA ہے اس کو اور CDA کو آفر کیا ہے کہ ہمارے ساتھ مل کے واٹر ریچارج سکیمز جو ہیں وہ یہاں پہ لانچ کریں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ آصف زرداری اور نواز شریف کی جیل سے رہائی ہے۔ ہم روز کہتے ہیں کہ پیسے دو اور اب بولو۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے شطرنج کے کھیل کے فضل الرحمان پیادہ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا الیکشن سے تو اتنا تعلق ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فضل الرحمان کو فنڈ فراہم کر رہی ہے۔ عام آدمی مولانا فضل الرحمان سے نہیں جڑا، کوئی باہر ہی نہیں نکلے گا۔ دیکھیں جمعیت علماء اسلام کا کوئی الیکشن سے تو اتنا بڑا تعلق نہیں ہے۔ پاکستان میں 1100 سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہوتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت تو 50 یا 60 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑتی ہے، لہٰذا ان کا الیکشن، نئے الیکشن کرانے سے ان کا کیا تعلق ہے، یا انہوں نے کون سا کوئی الیکشن جو ہے وہ جیت جانا ہے۔ وہ یہ جو تحریک چلا رہے ہیں یا یہ جو مارچ کر رہے ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ PMLN اور پیپلز پارٹی کے پاس اپنے لوگ نہیں ہیں، ان کے پاس مدارس کے بچے ہیں، وہ ان کو فنڈ کر رہے ہیں کہ ایک ملک میں انتشار ہو۔ انتشار میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا فائدہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے وہ بڑھتی ہے۔ نواز شریف، زرداری صاحب، مریم بی بی، یہ تمام لوگ جو جیلوں میں ہیں، یہ اس وقت صرف ایک پیپلز پارٹی اور PMLN صرف ایک مطالبے کے اوپر کھڑی ہے۔ کوئی اپوزیشن کا مطالبہ اس وقت کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ملکی یا وہ عوام سے ریزونیٹ کرتا ہو، وہ صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ ان کو جیل سے رہا کریں، اور جیل سے رہا کریں پلی بارگین کے بغیر۔ پیسے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ نہیں دینا چاہتے۔
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت سفارتکاری اور نارمل حالات کے اپنے بھاشن اپنے پاس رکھے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کی وزیراعظم عمران خان کے کشمیر کے حوالے سے بیانات پر رد عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی بیانات مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی عکاسی کرتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ بھارتی جبر سے متاثر کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانا ہماری عالمی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ بھارت اپنی انتہا پسندانہ نظریات اور غالبانہ بالادستی کے خواب کی وجہ سے سچ کا سامنا کرنے سے گریزا ہے اور اپنے بالادستی پر مبنی طرز عمل کے برعکس خود کو ایک نارمل ریاست ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت دنیا کو بتائے کہ ایک نارمل ریاست میں 80 لاکھ افراد محصور کیوں رکھے ہیں۔ 2 ماہ سے زائد عرصے سے مقبوضہ کشمیر کے لاکھوں افراد کھلے پنجرے میں بند کر کے ہر چیز ٹھیک ہے کا تاثر اور دعویٰ کس کو دکھانے کے لیے ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کون سی نارمل ریاست میں سیاسی اور انتہا پسند جتھوں کو گائے ذبح کرنے کے نام پر تشدد کر کے قتل کرنے کی اجازت ہے۔ کسی نارمل ریاست میں گھر واپسی اور لو جہاد کو ہوا دی جاتی ہے۔ بھارت سفارتکاری اور نارمل حالات کے حوالے سے اپنے بھاشن اپنے پاس ہی رکھے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ نیب آج کے بعد ٹیکسوں سے متعلق معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ 2017 سے پہلے کے ٹیکس ریفرنسز واپس لے لیے جائیں گے۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا کہنا تھا کہ نیب نے 2017 سے پہلے کے ٹیکس ریفرنسز واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بزنس کمیونٹی کے آرمی چیف سے ملاقات میں پیش کردہ تحفظات میں سے کچھ بے بنیاد تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میری اور نیب کی ہرگز یہ خواہش نہیں ہے کہ اس ملک میں کاروبار متاثر ہو یا کاروباری طبقے کا مورال ڈاؤن ہو۔ میڈیا کتنی بھی ترقی کر لے، عدالتی فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سے ٹیکسوں سے متعلق کیسز FBR کو بھیجے جائیں گے۔ ٹیکس کے معاملات اب FBR دیکھے گا۔ بینک ڈیفالٹ کے کیسز اسٹیٹ بینک متعلقہ بینک دیکھے گا۔ اگر معاملہ پھر بھی حل نہیں ہوتا تو پھر متعلقہ عدالت معاملہ دیکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کسی بزنس مین کو نیب افسر فون کال نہیں کرے گا۔ سوال نامے کا جواب اطمینان بخش نہیں آیا تو پھر آنے کی زحمت دیں گے۔ ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، ہر طبقہ قانون کی حکمرانی کو زندہ رکھے۔ تمام ٹیکس ریلیٹڈ مقدمات جو کسی سٹیج پر، اور اس میں یہ 2 سال شامل نہیں ہے، یہ 217 سے بہت سی ایسی چیزیں جو 2017 سے پہلے کی ہیں، وہ تمام مقدمات خواہ وہ کسی سٹیج پر ہیں، وہ ان کو واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایز چیئرمین نیب میں نے یہ احکامات صادر کر دیے ہیں۔ لسٹیں بن چکی ہیں، لسٹیں آ رہی ہیں۔ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ویک ٹیکس ریلیٹڈ تمام افیئرس FBR کے پاس چلے جائیں گے۔ FBR ایک ادارہ ہے جو اس کام کے لیے مخصوص ہے، وہ مقدمات کو دیکھے گا اور اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ کرے گا۔ نیب آج کے بعد ٹیکس ایویژن کے معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا، اور ٹیکس میں اگر فراڈ ہے، ٹیکس اوائڈنس ہے، اوائڈنس اور ایویژن میں بڑی تھن لائن ہے۔ ایک آپ کو سزا کی طرف لے جاتی ہے اور ایک آپ لنگر آن کر سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے لیے۔ تو میں تاجر برادری سے بھی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ اگر وہ ٹیکس کے معاملات بہتر رکھیں تو اس میں ان کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی فائدہ ہے۔ چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ بزنس کمیونٹی نے وزیر اعظم اور آرمی چیف سے ملاقات میں نیب سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا۔ کچھ تحفظات بے بنیاد تھے، مسترد کرتا ہوں۔ چیئرمین نیب جاوید اقبال کا مزید کہنا تھا کہ نیب کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جس سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں۔ ٹیکس کے نفاذ سمیت معاشی سرگرمیوں کے فروغ میں نیب کا کوئی کردار نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ سعودی عرب میں 4 ہفتوں میں پیسے برآمد کیے جا سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں کیے جا سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ وہاں جیسے اختیارات مجھے دے دیے جائیں تو میں 3 ہفتے میں ریکوری کر دوں گا، لیکن سعودی ماڈل جیسی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ ایک آدھ چینل کی شام نیب پر تنقید سے شروع ہوتی ہے، ان میں سے اکثریت نے نیب کا آئین پڑھا نہ ہی عدالتی نظام دیکھا ہے۔ ان چینلز کی تنقید کو نظر میں رکھتا ہوں۔ نیب کیس کرتا ہے تو ایک صاحب کا بڑا کالم اگلے روز آ جاتا ہے کہ وہ شخص بے گناہ ہے۔ میڈیا جتنی بھی ترقی کر لے وہ عدالتی فرائض انجام نہیں دے سکتا۔ تنقید تعمیری ہو تو ملک کا فائدہ ہوگا۔ آپ یقین کریں کہ نیب کی کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ ہمیں سعودیہ ماڈل کے اختیارات دیے جائیں۔ کیا مجھے علم نہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، پاکستان میں آئین ہے، قانون کی حکمرانی ہے، فعال جوڈیشری موجود ہے، اپنی اپنی جگہ تمام ادارے قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ خواہش تو بڑی عجیب سی ہوگی کہ اگر آدمی کہے کہ نہیں جی مجھے وہ لوازمات فراہم کیے جائیں
یا مجھے وہ اختیارات دیے جائیں جو صرف بادشاہت اور آمریت ہی میں ممکن ہے۔ نیب نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ہمیں سعودیہ سٹائل کے اختیار دیے جائیں۔ ہاں، یہ بات میں نے ضرور کہی تھی، ان صاحب کو پہلے یہ احساس دلایا اپنے ملک کے جو قانون، اپنے ملک کا قانون، ہمارے ملک کا نظام، ہمارے ملک کا جوڈیشل سسٹم، یہ بات کرنے کے بعد میں نے ان سے عرض کی تھی کہ اگر مجھے بھی وہ نیب کو وہ تمام اختیارات مل جائیں جو وہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے 4 ہفتے لگائے تھے، میں 3 ہفتے لگاؤں گا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مردان ہاؤس میں ANP سربراہ اسفندیار ولی سے ملاقات کی، جس میں مولانا فضل الرحمان کی آزادی لانگ مارچ اور دھرنے سے متعلق گفتگو کی گئی۔ بلاول بھٹو نے ANP سربراہ سے ملاقات میں APC اور رہبر کمیٹی کا اجلاس بلانے کی تجویز دی۔ اس ملاقات میں پیپلز پارٹی کی جانب سے فرحت اللہ بابر، نیر بخاری، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ANP کی جانب سے امیر حیدر ہوتی، میاں افتخار حسین اور زاہد خان شامل ہیں۔ ملاقات کے بعد فرحت اللہ بابر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اپوزیشن متحد ہے اور اسے متحد رہنا ہوگا۔ شفاف انتخابات وقت کی ضرورت ہے اور انتخابات میں فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ رہنما پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن دوبارہ کرائے جائیں، آزادانہ شفاف انتخابات وقت کی ضرورت ہیں۔ آزادی مارچ کو کیسے لے کر چلنا ہے یہ دیکھنا ہوگا، دیکھنا ہے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آزادی مارچ سے متعلق اپوزیشن پارٹی میں مشاورت جاری ہے، اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت کو گھر بھیجیں گی۔ یہ اس بات کا تعین کرے گی کہ ہم موڈیلٹیز کیا اختیار کریں گے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھ لی تھی۔ باٹم لائن یہ ہے کہ اپوزیشن از یونائٹڈ، ول ریمین یونائٹڈ اینڈ ول ڈرائیو آؤٹ عمران خان فرام دا آفس۔ دین وی ڈیمانڈ اینڈ وی ول انشور کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائے جائیں۔ ANP رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کہ ہماری کوشش ہے 27 تاریخ کو ایسی فضا ہو جس میں سب متحد ہوں، اپوزیشن کا اتحاد چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان نے بھی یہی کہا ہے، موجودہ حکومت چاہتی ہے اپوزیشن اتحاد میں دراڑ پڑ جائے، لیکن ہم اتحاد کو کسی طرح ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایسی فضا بنائی جائے کہ 27 تاریخ بھی تمام اپوزیشن کی تاریخ بن جائے، یعنی مولانا صاحب اس موقع پہ ہم ان کو مشورہ دیں گے اور ایک تجویز پیش کریں گے کہ وہ خود ہی اگر APC بلائے اور تمام قائدین کا مشترکہ ایک لاہ عمل اس میں ہو تو اس کی کامیابی کے یعنی امکانات بہت زیادہ روشن ہوں گے۔ شرکت کریں گے۔ اوکے، تھینک یو۔ میرپور آزاد کشمیر ایک بار پھر زلزلے سے لرز اٹھا، جڑی کس کے قریب عمارت گر گئی، 3 افراد کو ملبے سے نکال لیا گیا، مزید امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر میں زلزلے کے بعد آنے والے آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری ہے۔ 3.8 شدت کے زلزلے سے میرپور اور اطراف کے علاقے ایک بار پھر لرز اٹھے۔ جڑی کس میں زلزلے سے متاثر ہونے والی عمارت آفٹر شاکس کی تاب نہ لا سکی اور زمین بوس ہو گئی۔ پاک فوج، پولیس اور ریسکیو عملے نے ملبے سے 3 افراد کو نکال لیا۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 15 کلومیٹر اور مرکز جہلم سے 12 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا مارچ۔ یاسین ملک کی جماعت جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی کال پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمعہ کی رات سے ضلع بھمبر پہنچنا شروع ہوئے۔ مارچ کا اہتمام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آزاد کشمیر کے علاقے گڑھی دوپٹہ میں موجود ہیں، جہاں سے مارچ کے شرکا اپنی اگلی منزل کی جانب روانہ ہوں گے۔ شرکا نے چکوٹھی سے لائن آف کنٹرول عبور کرنے کے لیے مارچ شروع کیا ہے۔ مارچ کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے نفاذ اور انسانیت سوز
रोज मजालिम पर आलमी दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना है। आज़ादी मार्च में बुजुर्ग, खवातीन और हजारों की तादाद में नौजवान शरीक हैं। मार्च के शुरा को लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिकमत अमली तरतीब दे दी है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन का कहना है कि मार्च करने वाले शहरियों पर भारतीय फौज की फायरिंग और गोलाबारी का खदशा है, जिससे शहरियों का जानी नुकसान हो सकता है। कमिश्नर मुजफ्फराबाद का मजीद कहना था कि जुलूस के शुरका से अपील है कि LOC के करीब इज्तिमा से परहेज करें। दूसरी जानिब लिबरेशन फ्रंट के काफिले को लाइन ऑफ कंट्रोल चकोठी बढ़ने से रोकने के लिए चिनारी के करीब जिसकोल के मकाम पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि रास्तों को कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। मुजाहिरे में शरीक नौजवान कामरान का कहना था कि अगर भारत कश्मीर को आजाद कर देता है तो वापस चले जाएंगे, वरना हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके श्रीनगर जाएंगे। अगर हमारा मुतालबा पूरा किया जाता है, हमारे कश्मीर बहन भाइयों पर जुल्म और सितम छोड़ देते हैं, हमें आज़ादी दे देते हैं, तो आज ही हम इधर से घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे, वरना ये सीज फायर लाइन हम पार करके श्रीनगर हम पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आज़ाद कश्मीर चैप्टर के नायब सदर मुजफ्फर हारून का कहना था कि हम पुरुमीद हैं कि हमारे ऊपर कोई गोली नहीं चलाएगा, हम पुरअमन तरीके से श्रीनगर जा रहे हैं। मुजफ्फराबाद में इस वक्त है और मुजफ्फराबाद के रास्ते चकोटी की तरफ हम मार्च कर रहे हैं, अभी होने वाला है, तैयार है, तैयारियां हो रही है और इंशाल्लाह हम पुरुमीद है कि हमारे ऊपर कोई गोली नहीं चलाएगा, हम पुरअमन हैं, कोई पत्ता भी नहीं कटेगा और कोई गमला भी नहीं गिरेगा और कोई अल्लाह न करे कोई नुकसान होगा, क्योंकि ये रियासत हमारी है, इसकी हर चीज़ हमारी वरासत है, हमारी प्रॉपर्टी है और हम पुरअमन तरीके से यहाँ से मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। कोयटा के इलाके सरियाब में पॉलीटेक्निक कॉलोनी में कायम बच्चियों के गर्ल्स स्कूल के सामने कचरे का ढेर लग गया। सफाई ना होने के बायस तालबात न सिर्फ स्कूल के अंदर ताफुन और बदबू से परेशान हैं, बल्कि इससे बीमारियां फैलने का भी खदशा है। कूड़ा करकट के ये ढेर किसी कचरादान के पास नहीं, बल्कि पॉलीटेक्निक कॉलोनी के गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल के सामने लगा हुआ है। तालीमी इदारे के बाहर लगा कचरे का ढेर मुताल्लिका हुक्काम की तालीम के हवाले से अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है, जिनकी नाअहली के सबब तालीम के जेवर से आरास्ता होने वाली तालबात जब दरसगाह पहुंचती हैं तो उनका सामना कचरे के ढेर से होता है। कचरे और इससे फैलने वाले ताफुन और बदबू से तालीम के दौरान तालबात को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहती हैं कि कचरा, ताफुन और बदबू से उनकी पढ़ाई मुतासिर होती है। इलाका मकीनों का कहना है कि कचरा उठाने के लिए मुताद्दिद बार मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के हुकाम से राब्ता किया, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। छठी जमात की तालबा अक्सा का कहना था कि यहाँ इस कदर बदबू आती है कि क्लास में बैठा भी नहीं जाता। यहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा कचरे हैं कि हम लोगों की पढ़ाई बहुत मुतासिर हो जाती है कि यहाँ पे हम लोग जब क्लास में बैठे होते हैं तो इतनी बू आती है, दिल ही नहीं चाहता कि यहाँ आके पढ़े। और अब इल्म सबका हक है और ये हम लोग हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ ये जगह साफ़ कर ले कि ताकि सारे बच्चे आए यहाँ स्कूल पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होती है और बच्चों को काटेंगे, बीमार होते हैं बच्चे, और ये गंदगी से तो बच्चे बीमार हो सकते हैं। 8वीं जमात की तालबा कुलसूम का कहना था कि हुकूमत को हमारी मदद करनी चाहिए। बहुत से ज़्यादा कचरा है और यहाँ पर क्लासें बहुत ज़्यादा कम है। सुमेरा ने यहाँ पर बहुत सी ड्राइंग बनाई, इसीलिए यहाँ पर गंदगी की वजह से बहुत ख़राब हो रहे हैं और प्लीज़ आप हमारी हुकूमत हमारी मदद करें। हमीदा का कहना था कि इस गंदगी की वजह से बहुत से बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारे बाहर जो है कचरे बहुत ही ज़्यादा है, हम लोगों ने क्लास को बहुत सजाया है, बाहर स्कूल को भी बहुत सजाया है, तो बाहर कचरे होने की वजह से हमें बहुत मसला हो रहा है। यहाँ पे बहुत गंदगी है जो हमें अक्सर लड़कियों को बीमार होते हैं। यहाँ पे गैस का मसला है और हम लोग सीढ़ियों के नीचे रहते हैं, यहाँ पे ना गैस है और गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो हम लोग सर्दियों में बहुत बीमार होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे स्कूल के लिए क्लासें बनाएं और ये क्लास जो है 8 तक है, ठीक है, और आगे हम लोग बच्चे नहीं पढ़ सकते। हमें तालीम का शौक़ है बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी स्कूल बहुत दूर है, इस वजह से हम लोग आगे नहीं पढ़ सकते। आपसे गुजारिश है कि आप क्लासें बनाएं, आप हमारे लिए बहुत सी क्लासें बनाएं। यहाँ से एक बार मैं फिर आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे लिए क्लासें बनाएं।